جہانگیر آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں. پاکستان بزنس کاؤنسل کی طرف سے 2-3 ہفتے پہلے اسلام آباد میں سیمینار ہوا. میں آپ کے ڈاکومنٹس دیکھ رہا تھا جس کے اندر آپ نے ایک اکنامک ایجنڈا پٹ فورتھ کیا ہے. مائکرو اکنامک سٹیبلٹی کا ایجنڈا ہے, جو ولنریبل گروپس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا ایجنڈا ہے, ایجوکیشن کا ایجنڈا ہے, میرے خیال میں انرجی, انٹیگریٹڈ انرجی پالیسی کا. اگر یہ تمام کنسنسس موجود ہے تو پھر آپ کو ایجنڈا دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مطلب کیا پارلیمنٹیرینز کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے اس ملک کے اندر؟ تو آپ کی طرف سے, یعنی آپ کی کاؤنسل کی طرف سے ایجنڈا دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں, یہ اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ ملک کے حالات اب اتنے زیادہ تشویشناک ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں, اور یہ پی بی سی کے وہ تمام ممبر ہوئے ہیں جنہوں نے صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو یہ ہم سب اکٹھے بیٹھے اور کہا کہ بھائی جس طرح یہ ملک جا رہا ہے, اگر یہ چیزیں ٹھیک نہ ہوئیں تو اس ملک میں نہ انویسٹمنٹ ہوگی, نہ اس ملک میں کوئی نوکریاں کریٹ ہوں گی, اور اس ملک میں جو معیشت کی گروتھ ہے وہ بالکل صفر پہ آ جائے گی, بلکہ نیگیٹو ہو جائے گی. تو اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب اس کو ایک کامن ایجنڈا بنا کے تمام سیاسی پارٹیز کے پاس باری گئے ہیں, تاکہ ایک نیشنل کنسنسس ہو. یہ نہ ہو کہ ایک پارٹی کہتی ہے جی اس طرح کرنا چاہیے, دوسری پارٹی کیونکہ اس کے مخالف ہے وہ کہتی ہے نہیں جی یہ غلط کہتے ہیں, ہم ٹھیک کہتے ہیں. اتفاق تو سب نے کیا ہوگا نا آپ سے؟ آپ سب نے اتفاق کیا, مگر اب آگے یہ بات حکومت وقت کے اوپر کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹ کرنے کے لیے سچی بات یہ ہے کہ ایک نیت چاہیے کہ یہ کام کرنا ہے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ جو ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے نا, جہاں 300 ارب روپے کا ہر سال لاس ہو رہا ہے, جب تک ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور جہاں ایماندار اور کمپیٹنٹ لوگ نہیں لگائیں گے اور اس کے بعد ان کو ہم ایونچولی پرائیویٹائز نہیں کریں گے, تو یہ مسئلہ میں لوگوں کو سیریس سمجھتا نہیں ہوں. اگر یہ نہیں کام کر سکتے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں سیریس نہیں ہے. دوسرا سٹیپ آتا ہے ٹیکس. کہ یہ اس حکومت کا صرف پرابلم نہیں ہے. میں فلی اگری وتھ نفیسہ. دیکھیے یہ ایجنڈا آپ کو پتہ ہے ٹیبل پہ کب آیا تھا؟ 1997 میں پہلی مرتبہ یہ ایجنڈا آیا تھا کہ ملک کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے, اور اس سے پہلے ورلڈ بینک ہمیں اکثر یہی ایجنڈاز دیتا رہا ہے اور بتاتا رہا ہے. 1997 سے 2011 تک ہم بیسک چیزیں جو ہیں, جو فاؤنڈیشنز ہیں اکانومی کی, ان کو ٹھیک نہیں کرتے. کامن سینسیکل ایٹ ون لیول, جو میرے خیال میں ایک بچے کو بھی جس کو معیشت کی الگ بے بھی پتا وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن دیٹس وائی ایم سیئنگ کہ یہ جو ایجنڈا کی کنسنسس ہے یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے ان دی اسمبلیز. آپ پرائم منسٹر کے پاس جائیں گے, پریزیڈنٹ کے پاس یا فائنانس کمیٹی, وہ سب کہیں گے بڑی اچھی بات ہے, بٹ ایک وائڈر ایجنڈا جو ہے اسمبلی میں ہو, میڈیا کو استعمال کریں فار ڈیولپنگ کنسنسس اینڈ دین موو فارورڈ. لیکن میرا کنسرن یہ ہے کہ کنسنسس ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں کرتا نا, نہیں کرتا. اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن ہے, ایک طرف تو گورنمنٹ اس میں بھرتی کر رہی ہے, وہ اور لاس میں جا رہے ہیں. آپ کا کنسنسس ہو کہ جی اسٹیل مل کے ساتھ کرنا کیا ہے, بند کرنا ہے تو بند کر دیں. مگر جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہی کرنا چاہیے, مگر وربل کنسنسس ہے, امپلیمنٹیشن کا کنسنسس نہیں ہے. اچھا, امپلیمنٹیشن ہم نے ان سے کروانی ہے نفیسہ جو اس وقت پاور میں ہے, اور آئی فلی ٹیک یور پوائنٹ کہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ تعلقات, اس کا ایک پہلو سویلین حکومت, بہت بڑا پہلو ملٹری جنتا بھی ہے. یعنی جب ہمیں عادت پڑ جائے تمام ایڈ ہم نے امریکہ سے لینی ہے, جب ہماری سنائپر رائفلز کے اندر گولیاں بھی ان کی ہیں, جب F-16 انہوں نے سپلائی کی ہیں, اور آئرنی یہ ہے کہ انہی F-16 سے توقع کر رہے تھے بلیک ہاک کو ہم وہ گرا دیں. پتہ نہیں ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ اجازت اس کی دیتا ہے یا نہیں دیتا کہ انہی کا F-16 انہی کے بلیک ہاک پہ ہم استعمال بھی شاید نہیں کر سکتے. یہ اب آپ نے انیشیٹو لینا, اور اس کے لیے کنسنسس موجود ہے. ایک ریڈیکل قسم کے ریفارم ایجنڈا ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس ملک اس حکومت نے بہت کٹھن اور مشکل فیصلے بھی کیے ہیں, اور وہ تاریخی ہیں, اور وہ آپ سب کے سامنے ہیں, اور آپ نے خود سرایا ہے. ایسے فیصلے 18th امینڈمنٹ معیشت پہ ہے نا, این ایف سی, یہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں, گورننس ایشوز, ان کا لنکیج ہے. جیسے آپ نے سیکیورٹی اور غربت اور امریکن فارن پالیسیز کو لنکیج بنا دیا, تو آپ جو اسٹرکچرل ریفارم ہے اس کو آپ اکانومی سے ڈیورس نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی دیکھیں یہ جو 7-8-9 گھنٹے بیٹھ کر ہم اس وقت تک, حالانکہ 2 پارلیمنٹری سیشنز آ گئے, نیا آرڈر آف دا ڈے آ گیا, 1-2 بجے تک ہم بیٹھے رہے جب تک کنسنسس بلڈنگ نہ ہو. یہ آئیڈیل ایک آپ کے پاس ہے. میرے خیال سے اس وقت جو ملک کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس میں ایک کنسنسس بلڈنگ کا ماحول پیدا ہو رہا ہے, ہر چیز پر یہی بات ہو رہی ہے.
ابھی آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہمارے انرجی کانفرنس بلا رہے ہیں, وہ بھی کنسنسس کی بنیاد پر فیصلے کریں گے. مرتبہ انرجی کانفرنس دیکھیں بار بار آج کے نہیں ہیں, کئی مسئلے ہیں. جب ہم نے اتنے سارے مشکل فیصلے کیے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم معیشت کے اوپر آپ کی حکومت نے سب سے ٹف فیصلہ پچھلے 3 سال میں جس کے آر جی ایس ٹی ہم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس پہ ابھی کنسنسس نہیں ہوا. لیکن مجھے یقین ہے کہ آر جی ایس ٹی پر کنسنسس ہوگا, ایٹ ون لیول ہوگا. ہم سب پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے آئیں گے. کر رہے ہیں, ایک ایفرٹ چل رہا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایف بی آر اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا رہا ہے. یہ خود ایک انیشیٹو ہے کہ بزنس کاؤنسل کو بھی پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ بیٹھ کر پورے, کیونکہ کنسنسس بلڈنگ میں ہمیں مدد چاہیے, آپ ایز سول سوسائٹی آپ آ کے اور ہمیں گائیڈ کریں. تو یہ ایک اچھا ماحول ہے اور کنسنسس بلڈنگ کا ول ہے اس حکومت میں کہ ہمیں کٹھن فیصلے جو ہیں. جہانگیر صاحب, ٹائم ہے ہمارے پاس یہ تمام باتوں کو بار بار دہرانے کا؟ ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, ٹائم ختم ہو چکا ہے. اور اب ہمیں اگر اسی طرح سے چلتے رہے اور اسی سٹیٹس کو پہ چلتے رہے اور یہی باتیں کرتے رہے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا پچھلے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کرائسس سچویشن میں آیا ہے, پچھلے سالوں میں پچھلی حکومت نے یہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے ہم بھی نہ کریں, اور اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو پچھلی حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا. یہ باتیں ختم کریں بھائی. اب آپ آگے دیکھیں ہم آگے کہاں بڑھنا ہے. حالات یہ ہیں کہ ہماری اکنامی گرو نہیں کر رہی ہے, ہماری انفلیشن 16% پہ چلی گئی ہے, ہمارے خرچے زیادہ ہیں, ہماری آمدنی کم ہے, اور ہمیں باہر سے ایک افیم کے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں اپنے آپ کو, اور اس سے ہم خوش ہو جاتے ہیں, ریلیکس کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, یہ فیصلہ اگلے سال کریں گے. یہ بات ختم ہو گئی ہے. سافٹ آپشن کیونکہ اب تک نہیں کر سکتے تو آپ ایڈ لے لیں. ایڈ لے لیں, او جی ڈی سی ایل کے بانڈ وغیرہ, او جی ڈی سی ایل کے بانڈ, یہ سارے سافٹ آپشنز ہیں. ہم اپنے ملک میں جتنے پیسے ٹیکس سے جمع کر سکتے ہیں, ہم اپنے ملک میں جتنی لاسز کم کر سکتے ہیں, اور ہم نے جتنے اخراجات کم کر سکتے ہیں, اگر ہم وہ کریں چلا سکتے ہیں. راکٹ سائنس نہیں ہے, اور یہ راکٹ سائنس نہیں ہے بھائی, صرف سائنس تو ہے ہی نہیں. ABC. Thank you so very much. Thank you so very much all 4 of you. ناظرین, بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسا شخص رہتا ہو جو آپ کے گھر سے لے کے کھاتا ہو, اس کے گھر کے دور و دیوار نہ ہو, کپڑے بھی آپ اس کو مہیا کرتے ہوں, اور بار بار اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی آپ کے پاس آتا ہو, تو وہ جب آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گا کہ میں سوورن ہوں اور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ منہ سے کچھ کہیں نہ کہیں, دل میں آپ کے خیال یقین آئے گا کہ کیا بات کر رہا ہے. لہذا پاکستان کی ایلیٹ جب امریکہ کے ساتھ سوورنٹی کی بات کرتی ہے تو میرے خیال میں وہ کہیں یا نہ کہیں, کہتے یہی ہوں گے کیا بات کر رہا ہے, بلکہ اب تو انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا ہے. توجہ دینی چاہیے اس پہ. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.